بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سادگی میں رہتی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگی۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، عورت کو اندر بلایا اور گھر پر بٹھا لیا۔ تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سرعام ہو رہے ہیں، آج میں بھی کہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اے عورت، یہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کیا ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پر دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے دولت دکھائیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے بہت ہی زیادہ تعداد میں پڑے ہوا ہیرے جوہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جیسے ہی جوہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسے ہی رہا، اور جیسے ہی بی بی فاطمہ کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگی، اور عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی، اور وہ عورت رو رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے، اور میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا خاندان سچا ہے، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، اس پر کفار بھی ایک ایک کر کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ بی بی فاطمہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر وقت سادگی میں رہتی تھی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل گھرانہ کون سا ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے نزدیک فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے ابا حضور سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے جیسے جوہرات کے لیے صندوق ضروری ہے ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔
اور تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے نزدیک فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اس طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔